Recording in progress. اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سورہ زمر اور اس کی آیت نمبر 26 سے آج ہم نے کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم۔ اچھا جناب، ایسا ہے کہ جو ساتھی جوائن کیے ہوئے ہیں، یہ 26 نمبر جو آیت ہے اس کا 25 کے ساتھ تعلق ہے، تو لہذا میں اس کا ترجمہ پڑھوں گا۔ کذب الذین من قبلہم، تو وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا، یا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو اس اللہ نے، بلکہ ان کے پاس عذاب آ گیا اس جگہ سے جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ یہ پہلے لوگوں کا ذکر ہے جو عاد، سمود اور قوم نوح، باقاعدہ پہلی امتیں گزر چکی، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں بھی بتا رہا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو ترجمہ بنے گا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے انہیں چکھائی، الخزی، رسوائی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ تو جملہ بنے گا تو اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی چکھائی یا رسوائی کا مزہ دیا۔ ولا عذاب الآخرت اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے جو کچھ فرمایا آخرت آنی ہے، اس پر ان کا یقین ہوتا تو اللہ تعالیٰ کاش کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے۔ اچھا یہ آپ مل کے پڑھتے ہیں۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، ترجمہ، تو اللہ نے اللہ نے انہیں چکھایا، اللہ چونکہ فاعل ہے اس کے اوپر پیش آیا ہے، اللہ نے انہیں چکھایا۔ اب چونکہ ہماری زبان کے اندر الخزیہ، رسوائی، جی یہ مؤنث ہے، تو ہم ترجمہ چکھایا کی بجائے کیا کریں گے؟ چکھائی۔ تو یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ رسوائی کا مزہ چکھایا، کیوں جی؟ یہ بھی تو سکتا ہے، رسوائی کا مزہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، تو ترجمہ کریں گے پھر کیا ہوگا؟ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رسوائی کا مزہ چکھایا۔ بالکل جی، تو اللہ نے انہیں رسوائی کا مزہ چکھایا، کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ بالکل اس دنیا کی زندگی میں بھی یہ ترجمہ ہو سکتا ہے الف لام کی وجہ سے، تو دنیا ہے ہی ہے ہمارے لیے، تو دنیا کی زندگی میں آگے، مطلب اس میں میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ جو دنیا کے اندر رسوائی ہے، وہ کل بتایا تھا کہ بھی انہیں قردۃ والخنازیر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کسی کو دنسا دیا زمین کے اندر، کسی کو غرق کر دیا، جو بھی پچھلے عذاب ہم نے پڑھے ہوئے ہیں وہ دنیا کی زندگی میں ان پر آئے، اور اللہ تعالیٰ یہ تحدیداً کہہ رہا ہے انذار کر کے، وہ لوگ جو اس وقت مکہ کے لوگ اور اب جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، کتاب کو ایز اے بک آف گائیڈنس نہیں مانتے، ان کے لیے۔ اور آگے کیا ہے؟ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ، ترجمہ
اور یقیناً آخرت کا عذاب اور یقیناً آخرت کا عذاب اکبر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے کہ بجائے سب سے بڑا ہے کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اکبر ہے، کبیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سب سے بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، ترجمہ کاش وہ کاش وہ جانتے ہوتے۔ کاش وہ جانتے ہوتے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب آگے جناب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بیٹا اوپر کریں ذرا جی۔ اب لفظ ضرب اور مثال بھی آ رہا ہے، تو آگے ہے کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اگر وقف کریں گے تو مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تو وَلَقَدْ اور بے شک ضربنا بیان کیا، ہم نے بیان کی للناس لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثال، اور کل مثل کریں گے تو تمام مثالیں، ویسے ہر زیادہ بہتر ہے، ہر قسم کی مثال ہم نے بیان کی، لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ ہے تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں جی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا اور بے شک ہم نے بیان کی، بیٹا بند کریں پلیز، بے شک ہم نے بیان کی للناس لوگوں کے لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثال، ہر قسم کی مثال۔ تو ڈاکٹر داؤد بھائی آپ یہاں تک ترجمہ ایک جملے میں ہمیں کر کے دیں۔ جی سر۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ بس آپ فِي نے ترجمہ کرنا هَذَا، تھا۔ جی ٹھیک ہے، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کی، بالکل ٹھیک ہے، لعلہم یتذکرون، جی لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل حاصل کریں۔ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ بھی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کسی جگہ پہ کہ وہ چیزیں جو ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں، دکھائی نہیں دیتی، تصور کے اندر ہوتی ہیں، اگر ان کو مثال کے ذریعے دے دیا جائے تو وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی مثالیں قرآن مجید کے اندر بہت ساری دیں۔ مثلا اگر تاریخ کا پتہ ہے ہمیں تو وہ جو پوری واقعات سنائے پچھلی قوموں کے، وہ بھی ان مثالوں کے بھی ہیں کہ بھئی آپ صحیح راستے پر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہ کریں، ورنہ تم سے پہلے لوگوں کو عذاب آیا، وہ بھی مثالیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور مثالیں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں، جیسے عنکبوت کی دی، یا بعودتن کی دی، یا وہ مکھیوں کی دی، کتے کی دی، تو وہ جس جگہ پہ بھئی پلیز میں گزارش یہ کروں گا سب ساتھیوں سے کہ آپ نے مائک بند کر لیں، پھر اگر آپ اس دوران خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بیٹا یہ آپ بند کر دیں نا، آپ یہ ورنہ تواتر ختم ہو جائے گا تو اصل میں کسی کو نہیں آئے گی۔ سر وہ اصل میں وہ دوسرا پہ چوٹ لگی ہے، اس وجہ سے وہ چلا نہیں پا رہا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہے کہ ساتھی جو ہیں وہ اپنے جو نہیں سن رہے ہیں خواتین وغیرہ، تو وہ اپنے میوٹ کر لیں مائک، معذرت کے ساتھ جی۔ تو اب ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب آپ کریں گے پچھلی آیت کا ترجمہ بھی اور یہ بھی ہیں؟ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ نا؟
ہاں جی ہاں جی 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 بیٹا نیچے کریں ذرا ساتھیوں کو پتہ چل جائے. بس جی ٹھیک جی جی ٹھیک ہے. ہاں جی قریشی صاحب کا مائک بند ہے سر. چلو میں کرتا ہوں. اچھا تو ڈاکٹر داؤد صاحب. جی فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کی. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ٹھیک ہے جی اوپر بیٹا جی کریں. اچھا جی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ نصیحت جو ہے وہ ہے قرآن. قرآناً عربیاً، عربی قرآن، یہ جملہ ہے پورا. عربی قرآن، یہ تو ترجمہ ہے ہماری زبان میں کہ یہ عربی قرآن. جی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، تو ذی کا مطلب ہوتا ہے والا، عوج کہتے والا ہیں ٹیڑھ کو، غیرہ ٹیڑھ. کا مطلب ہے بغیر، نہیں، یہ ہم نے پڑھا والا. ہوا ہے. جی تو جی سر. غیر ذی عوج، جو کہ ٹیڑھ والا، کجی والا نہیں ہے. یہ قرآن عربی میں، عربی قرآن ٹیڑھ والا نہیں ہے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ تقوی اختیار. تقوی اختیار. تقوی اختیار کریں. اب اس کا بھی مل کے کر لیتے ہیں. قرآن عربیہ، جی یہ عربی یہ عربی قرآن قرآن ہے تو یہ عربی قرآن ہے، بالکل ٹھیک. غیر ذی عوج، جو کہ جو کسی ٹیڑھ کجی والا والا نہیں نہیں ہے. ہے. یہ کسی ٹیڑھ والا نہیں ہے یا بغیر کسی ٹیڑھ کے، دونوں میں سے کوئی کر لیں تو اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. یہ ٹھیک ہے. غیر ذی عوج کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس میں کوئی ٹیڑھ اس نہیں. میں کوئی اس میں ٹیڑھ. کوئی ٹیڑھ نہیں. لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. اچھا جی اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ہر ایک قسم کی مثال آپ کے سامنے رکھی. اب بیٹا ایک جگہ پہ رہنے دینا، اور یہاں اللہ تعالیٰ عملی طور پر ایک مثال بیان کر رہا ہے، اور اس مثال کو سمجھنے کے لیے الفاظ جو اس کے تھوڑے سے مشکل ہیں. ہم اپنے ذہن میں ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں. مثلا ایک غلام ہے جس کے بہت سارے مالک ہیں، جس کے بہت سارے آقا ہیں، اور ایک دوسرا غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، ایک ہی مالک ہے. تو وہ جو میں ڈاکٹر ذوالفقار صاحب سے پوچھوں گا جی سر. کہ وہ شخص جس کے بہت سارے آقا ہیں، وہ غلام یا اس کا بیہیویئر کیا ہوگا؟ اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی اس کہ اس کی جی وہ کس مشکل کی میں پڑا حکم، ہوا کس کا ہوگا. حکم ماننا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا موقف ہوگا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی ہاں کہ میں کس بالکل کی بات مانوں. بالکل. تو یہ دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ دینے لگا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اگر ایک غلام ہو، یا ایک اب آج کل نوکر ہیں، نوکر ہو اور اس کے بہت سارے اوپر مالک ہوں، آرڈر دینے والے، تو اس کے لیے تو مصیبت بن جائے گی. کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور وہ بھی خوش نہیں ہوں گے. زندگی کیا ہو جائے گی؟ اجیرن ہو جائے گی. اجیرن. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی غلام ہے اور اس کا مالک ایک ہی ہے، جی تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں نظام کیسا ہوگا؟ وہ صحیح چلے گا. وہ صحیح اے چلے ون گا. نظام چلے گا. جی A1 چلے گا بالکل. اب اس A1 کو سمجھنے کے لیے الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں. پہلے میں ترجمہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بتائیں کہ یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں مثال کے میں؟
تو ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے ایک بندہ اس نے اپنے آقا بہت سارے بنا لیے ہیں دنیا میں، یا بہت سارے آقا ہیں اور انہوں نے اس کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے کہ جو پورے کا پورا ایک ہی آقا کے لیے ہے، تو کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں ہو سکتے، یہ ہم نے پڑھا جی۔ تو اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے میں پہلے ترجمہ کروں گا۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ نے ایک شخص کی مثال بیان کی ہے۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے فی ہی، جس میں، یعنی کہ جس شخص میں، یہ ترجمہ میں لفظی کر رہا ہوں، بعد میں اس کا مفہوم بتاؤں گا کیا بنے گا۔ جس میں شرکاء متشاکسون، یہ لفظ نیا ہے، متشاکسون جی، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے سے جھگڑنے والے۔ متشاکسون کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے جھگڑنے والے۔ جی، اور یہ بھی ہے ایک دوسرے سے ضد کرنے والے، اور یہ بھی ہے اس لفظ کا ایک ہی لفظ ترجمہ بد اخلاق۔ تو ہم والے کریں گے تو وہ یہ ہے ایک دوسرے سے جھگڑنے والے۔ تو اب اللہ نے ایک شخص کی مثال دی، فی ہی، جس شخص میں شرکاء متشاکسون، یہ آپ کو مشکل میں بنائے گا، جس کے یہاں کہیں گے بہت سے جھگڑنے والے شریک ہیں، یہ لفظی ترجمہ بنتا ہے۔ اب میں اس کا وہ ترجمہ کرنے لگا ہوں جو ہم نے کرنا ہے۔ اللہ نے ایک شخص کی مثال دی، فی ہی، جس میں، جس کی غلامی میں شرکاء متشاکسون، بہت سے جھگڑنے والے آقا شریک ہیں، بریکٹ میں لگا لیں گے، بہت سے جھگڑنے والے آقا شریک ہے، آقا شریک ہیں، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ غلام ہے اور آقا بہت سارے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے جھگڑتے بھی رہتے ہیں، ایک کی رائے اور ایک کی رائے اور، یہ بت ہیں، کیوں جی؟ یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہو گیا۔ وَرَجُلًا، اور دوسرا شخص، سالمن، اس کے معنی ہے پورے کا پورا۔ سالمن کا مطلب کیا ہے؟ پورے کا پورا پورے کا پورا۔ دوسرا ترجمہ، اگر ویسے تو یہ ہے کہ سالمن یہاں اسم ہے، تو ترجمہ جو اچھا لگے گا وہ پورے کا پورا۔ لِرَجُلٍ، ایک ہی آقا شخص کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی شخص کے لیے ہے، جو تو یہ ہوگا، یہاں تو سمجھ آ جاتی ہے، مطلب ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں یستویان برابر ہو سکتے ہیں مثلا، مثال میں؟ بتائیے جی، بتائیں نا مجھے۔ نہیں جی، نہیں ہو سکتے۔ پہلا جو ہے وہاں بربادی آ جائے گی، وہاں ایک آدمی اس کو اور حکم دے گا، دوسرا اور حکم دے گا، اور وہاں کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ وہ ہے رجلن فیہ شرکاء متشاکسون، اور دوسرا ہے وَرَجُلًا سَلَامًا لِرَجُلٍ، اور ایک دوسرا شخص ہے جو پورے کا پورا ایک ہی بریکٹ میں آقا شخص کے لیے ہے۔ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہاں آقا اور غلامی، معبود اور عبد، یہ تعلق ہے۔ معبود اللہ ہے اور عبد انسان ہے، ایسا ہے؟ جی، اور
اوپر کیا ہے؟ دوسرے ہے آلہہ، زیادہ الہ بنا لیے، اور وہ بندہ ان سب کی عبادت کر رہا ہے، ان سب کا حکم مان رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں۔ اللہ بھی یہی سمجھانا چاہ رہا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے بہت سے نہیں جانتے، یا بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جی اب میں کہوں گا کہ میرے پیچھے پیچھے آپ کہیں گے کہ بھئی یہ الفاظ بجائے اس کے کہ بھئی الگ الگ ترجمہ کریں، جی سر، زیادہ بہتر ہے۔ میں بالکل کہوں گا تو آپ میرے ساتھ کہیں گے۔ ٹھیک ہے ضرب سر۔ اللہ مثل الرجل، اللہ نے ایک شخص کی مثال بیان کی، کہیں اللہ نے ایک شخص کی ایک شخص مثال کی بیان کی ہے۔ مثال بیان کی۔ اللہ نے سر ایک تھوڑا شخص کی معذرت چاہوں گا مثال سر، بیان کی۔ جی سر تھوڑا یہ میں تھوڑا عرض کرنا چاہوں گا سر کہ یہ جو ہے ضرب اللہ مثلا، یہاں تک جی ہم اگر کریں کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی، ہاں رجلن فی، ایک شخص کی، اب وہ مثال میں دونوں شخصوں کا الگ الگ آ جائے گا۔ اچھا یہ ٹھیک ہے، اللہ نے ایک مثال بیان کی، رجلن فیہ شرکاء متشاکسون، ہاں جی جی تو کر لیتے ہیں، ایک جی ایسا ایک شخص آدمی، ہے، کہاں جی جی کہیں، ایک ایک ایسا آدمی شخص ہے، ہے، کر لیں، ایک جی آدمی ہے جس میں بہت سے جھگڑنے والے آقا شریک ہیں، یہ کر جی لیں، کہیں ذرا۔ جی، ایک شخص کی جس کے لیے ایک بہت شخص سے ایک ہے، جھگڑنے آدمی والے ہے آقا شریک ہیں۔ نہیں، جس اب ایک شخص کی نہ کہیں، اب آپ جی مسئلہ الگ کیا ہے نا، جی جی اللہ نے ایک مثال بیان کی، اب جی آپ کہیں کہ رجلن ایک شخص، فی جی ہی ایک جس جی میں شرکاء متشاکسون، بہت سے جھگڑنے والے جس کے لیے شریک، بریکٹ میں کر لیں آقا آقا، ہیں، جی ٹھیک ہے، جی یہ کریں پھر، جی، تو میرے ساتھ کریں پھر، رجلن ایک انسان کی، ایک شخص، شخص، شخص اب کی نہ کہیں، رجلن ایک شخص، جی فی اور ہی جی جس کے لیے، جس کے لیے نا، جس میں جی شرکاء متشاکسون، جی بہت سے بہت سے جھگڑنے جھگڑنے والے والے آقا شریک شریک ہیں۔ ہیں۔ جی بہت سے جھگڑنے والے بریکٹ میں آقا، شرکاء شریک ہیں، ورجلن، جی اور اور ایک اور اور شخص، دوسرا دوسرا شخص شخص ہلو، ایک دوسرا شخص، سالمن، پورے کا پورے پورا، کا پورا ہے، پورے کا پورا پورے کا ہے، پورا ہے، لراجل، ایک ہی شخص یعنی آقا ایک کے ہی لیے، آقا جی کے ایک لیے۔ دوسرے آقا شخص کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ جی 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 اب ڈاکٹر صاحب آپ ترجمہ کریں، میں دو بندوں سے ترجمہ کرواؤں گا، سرور صاحب سے بھی اور ڈاکٹر ذوالفقار صاحب سے کریں گے۔ ڈاکٹر ذوالفقار ضرب صاحب آپ۔ اللہ مثلا، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، رجلن فیہ شرکاء، ایک شخص جس میں بہت سے جھگڑنے والے آقا شریک ہیں، متشاکسون پڑھ لینا۔ فیہ شرکاء متشاکسون، یہاں تک ہو گئی، ورجلن سلام لرجل، سلام للرجل، سلام لرجل، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک دوسرے آقا شخص کے لیے ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، اور غلام سرور بھائی۔ جی سر، ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ نے ایک نہیں مثال بیان آپ ساتھی میرے ساتھ میرا خیال ہے نہیں ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، وہ کی، درمیان میں رجلن پہلے کیا تھا تو بعد میں اس کو کیا تھا ضرب اللہ مثلا، اتنا ہی۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ہم، مثال بیان کی ہے، ہم، رجلا ایک ایسے شخص کی، فی ہے شرکاء
متشاکسون، ایک کتنے ایسے کریں؟ جس کے لیے بہت سے آقا، آپس میں جھگڑنے والے بہت سے آقا شریک ہیں، وراجلن، اور ایک اور شخص کی سالمن لراجلن، جو پورے کا پورا ایک آقا کے لیے ہے، ایک آقا شخص کے لیے ہے، رجل کا یہ ایک جی پورے کا پورا ٹھیک ہے، ایک آقا شخص کے لیے ہے۔ اچھا جی۔ هل یستویان مثلا، ترجمہ کیا وہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے جی ہیں، ساتھی کہیں نا، هل یستویان مثلا، کیا کیا وہ یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ایک ہیں؟ جیسے ہو سکتے کیا ہیں؟ وہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اور تمام تعریفیں اور اللہ شکر کی اللہ کے لیے ہے۔ سب تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم، بلکہ ان میں بلکہ سے ان میں اکثر بلکہ ان میں اکثر لا یعلمون، نہیں جانتے۔ نہیں علم نہیں جانتے۔ رکھتے، نہیں جانتے جانتے۔ نہیں۔ جی اب یہ ایک ساتھی ڈاکٹر اپنے داؤد بھائی آپ ترجمہ کریں گے پھر اسی کا ہی؟ ٹھیک ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال نہیں، بیان آپ کی۔ قرآن عربیہ سے کریں اور لا یعلمون تک۔ جی بیٹے نیچے کر دیں۔ نہیں بس ٹھیک ہے۔ قرآن عربیہ، یہ عربی قرآن ہے، غیر ذی عوج لعلہم یتقون، جو کہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جی جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، لعلہم ٹیڑھ، یتقون، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، ایک شخص جس میں بہت سے جھگڑنے والے آقا شریک ہیں، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی شخص آقا کے لیے ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ نہیں جانتے۔ میں جی گزارش یہ کروں گا کہ یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور وہ مطلب ہم اس کی ترجمہ کر رہے ہیں، منو ان نہیں ہوگا تو کہیں تھوڑی سی لچک آ جاتی ہے، ڈھیل آ جاتی ہے، تو مفہوم جو ہے اس آیت کا ترجمہ بہت مشکل ہے، اور آپ نے ابھی ترجمہ صحیح کیا ہے، اس کو صرف اتنا کرنا ہے کہ بار بار پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا جی، میں اب آپ سے یہ گزارش یہ کروں گا، وقت کم ہے بیٹا جی، آپ تھوڑا سا اس کو اوپر کر دینا، آپ دیکھا کریں کہ کس جگہ پر رکھنا ہے۔ ہاں جی بس اتنا ہی جی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عیسائی ہیں وہ انہوں نے محبت کے اندر غلو کیا، ایسے ہی ہے؟ جی غلو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زیادہ جتنا کسی کی جی مطلب ایگزیجریشن کی، اس کو کیا کہیں گے اردو میں؟ جی 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 مبالغہ آرائی، ویسا بھی ہمارے ساتھ ہیں، مبالغہ آرائی کی، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کر لیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا۔ بیٹا بنا لیا، اور ہم ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اس وجہ سے نہیں مانتے ہیں کہ اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید جو کچھ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی سر۔ میں آپ سے بھی گزارش یہ کروں گا، آپ ابھی ایک آیت پڑھنے والے ہیں، اپنا عقیدہ اسی سے بنائیے جو کچھ یہ بناتا ہے،
جو کچھ یہ بناتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، ترجمہ پہلے میں نے نہیں کرنا، آپ نے کوشش کرنی ہے، اور ترجمہ ہے انک میت وانہم میتون۔ جی اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی کیا ترجمہ کریں گے؟ انکا میتن، بے شک تو مرنے والا ہے، جی وانہم میتون، اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بے شک تو مرنے والا ہے اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ یہاں میں گزارش یہ کروں گا صرف اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں محبت میں آ کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں، میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، فوت نہیں ہوئے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لفظ ہے، یہ والی آیت، یہ آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مکہ کے اندر تھے، ہجرت حبشہ ابھی نہیں ہوئی تھی یا ہونے والی تھی، اور مدینہ میں جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، جی اور پھر اس کے بعد جو عقائد ہیں اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، اس وجہ سے کہ اس سے پھر تنازع شروع ہو جاتے ہیں بہت سارے۔ اب دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو مانا جائے رائے ہدایت، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں انہیں مانا جائے۔ اس کے علاوہ جی کوئی تیسری چیز وہ یہ ہے کہ جو صحابہ کرام تھے ان کا کیا تھا رویہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی بالکل۔ اب میں گزارش ہے آپ سے پوچھوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تھے اور حجرہ مبارک میں تھے، پتہ چلا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث کی کتب کے اندر واقعہ موجود ہے، کتاب الجنائز کے اندر، جی بخاری شریف کے اندر بھی اور باقی کے اندر بھی، کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا پیار تھا صحابہ کو، مجھے یہ بتائیں کہ اتنا ہمیں ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ہونا جی چاہیے، ہونا چاہیے۔ لیکن اتنا ہو نہیں سکتا۔ ان کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، جی اور ہم صرف پڑھ رہے ہیں، انہوں نے وقت گزارا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہم صرف پڑھ رہے ہیں۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، تو اس وقت دو قسم کے ریئیکشن آئے۔ ایک ہی مسجد تھی، مسجد کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی وہ سخت بھی تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب محبت کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے تلوار لے لی اور انہوں نے کہا، جس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں۔ جی حضرت ابو بکر اٹھے، انہیں کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ ایک جذباتی کیفیت تھی، محبت کا انداز تھا۔ اب حضرت ابو بکر ممبر پر آئے اور انہوں نے کہا، اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں تو وہ اللہ نہیں تھے، اللہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا، کیوں جی؟ جی بے شک۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے، اور پھر آیت پڑھی، اب وہ آیت میں کل آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ تھا کہ بھئی اگر وہ پروفیسر صاحب آپ کے ذہن میں اگر ہے تو آیت پڑھیں گے یہ لن خلقنا؟ ہم سورہ آل عمران میں ایک آیت پڑھ چکے جی ہیں، بالکل پڑھی ہے، ہاں جی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ام ہوں، مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ہاں ومن یغفر جی، اللہ بس ٹھیک شیئا۔ ہو گیا جی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، آپ نے بڑا دل خوش کر دیا، اس لیے کہ یہی وہ آیت تھی۔ جی وہ کیا تھی کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں تو کیا تم اس سے اپنا منہ موڑ لو گے؟ ایک دوسری یہ آیت ہے، کیوں جی؟
جی جی انک میت و انہم اور ہاں جی پھر کہ انک میت و انہم میتون، تو سارے لوگ جو تھے وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے اپنی سبمیشن کر دی، اپنا سر تسلیم کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات کے سامنے۔ کیوں بلکہ جی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ایسا لگا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی۔ ہائے کیا باتیں ہیں! تو پھر بھائیو آپ نے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، برزخی زندگی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ کیوں جی؟ برزخی زندگی کون سی ہے؟ مرنے کے بعد قیامت تک جب اٹھنا ہے تو اس وقت تک کوئی نہیں، لیکن دنیا سے کوچ کرنا یہاں، اور یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جس کے مقابلے میں آ رہا ہے انک میتون و انہم میتون، آپ نے ترجمہ کیا بے شک تو مرنے والا ہے اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں، جس کے اندر عزت احترام تقدس سارا ہمارا ان کے ہاتھ ہے۔ ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے۔ کیوں جی؟ بے شک جی بس اس کے بعد آپ کا جو عقیدہ بنتا ہے وہ بنائیں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ ثم، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کیا ہوگا؟ وقت کا ہمارے پاس تھوڑا سا ہے۔ ثم کا ترجمہ کریں، پھر پھر انکم، بے شک تم بے شک تم، بے شک تم، اس میں مسلمان بھی ہیں اور اس میں وہ مشرک بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، بے شک تم سب یوم القیامتی کا ترجمہ کریں، قیامت کے دن قیامت کے دن عند ربکم، اپنے رب کے پاس اپنے رب کے پاس تختصمون، جھگڑ رہے ہوگے، جھگڑتے ہوگے۔ مطلب کہ یہ بھی ہے کہ وہ جو مسلمان ہیں، جو کافر تھے، وہ تو کہیں گے کہ ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے، ہم تو آپ کو اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ کہیں گے، آپ نے پڑھا ہوا ہے پیچھے۔ اور جنہوں نے ان کو ورگ لایا ان کے ساتھ وہ لڑیں گے۔ اور جہاں یہ بھی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کریں گے اور یختصمون کریں گے، اللہ اور ان کے منہ کے اوپر وہ مور لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں سارے جو ہیں وہ بطور شہادت کے آئیں گے، تو یہ ہے مخاصمت یا ایک دوسرے سے جھگڑنا، جو قیامت کے دن وہ جھگڑیں گے۔ کیوں جی؟ جی تو میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑ رہے ہوگے۔ یہی ترجمہ ہے جی۔ جی جی بالکل یہ اب میں ڈاکٹر ذوالفقار صاحب سے کہوں گا کہ وہ ان 2-3 آیات کا ترجمہ کر دیں جو پچھلی ہیں۔ بیٹا نیچے کریں ذرا جلدی جلدی، وقت آپ کے پاس 2 منٹ ہے۔ انا کا میتون، بے شک چلے تو مرنے والا ہے، و انہم میتون، اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں، ثم انکم یوم القیامہ، پھر بے شک تم قیامت کے دن عند ربکم تختصمون، اپنے رب کے پاس جھگڑ رہے ہوں گے۔ جھگڑ رہے ہوگے، تم ہے نا جی جی؟ جھگڑ رہے اچھا، ہوگے، ہاں جی ٹھیک بالکل ہے، جھگڑ رہے ہوگے۔ تو ٹھیک ہے جناب، یہاں تک ہوا ہمارا آج 23واں پارہ بھی ماشاءاللہ اللہ کے 23، الحمدللہ جی مبارک ہو سب کو سر جی، آپ کو خصوصی طور پہ 23 پارے ہمارے مکمل بالکل ہو گئے، جی، مجھے الحمدللہ نہ کہا کریں، الحمدللہ کوئی خصوصی طور پر سب کے لیے ہے، ہم سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں، سب استاد ہیں الحمدللہ الحمدللہ، الحمدللہ ایک دوسرے سے سیکھ الحمدللہ، رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے شاگرد ہیں۔ کیوں جی؟ بے شک جی، الرحمن علم القرآن، اس نے سکھایا ہے، بالکل تو اگر ہمیں بھی اللہ سکھا رہا ہے جی تو ہم اللہ کو اپنا استاد مانیں، اور جو کچھ وہ عقیدہ بناتا ہے وہ مانیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ عقیدہ نہیں بنے گا۔ تو جزاکم اللہ بخیر۔